السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طالب علموں، آج ہم ماہ دسمبر کی غزل 8ویں جماعت کے لیے ماہ دسمبر کی غزل پڑھیں گے، جس کے شاعر جو ہیں وہ ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اور ان کی نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے۔ غزل پر چلنے سے پہلے ہم شاعر کا یعنی کہ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ 1764 یعنی کہ 1764 میں ہوئی، اور آپ کی وفات 1847 یعنی کہ 1847 میں ہوئی۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے، نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دہلی سے فیض آباد میں آ رہے، یعنی کہ دہلی سے شفٹ ہو کر وہ فیض آباد میں آ گئے۔ کم سنی میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، کیونکہ آپ جب بہت چھوٹے تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد ان کا سرپرستی کرنے والا یعنی کہ ان کا بڑا گھر میں کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی بہت خراب رہے۔ انہی مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے نواب مرزا احمد تقی کی آپ نے ملازمت اختیار کی۔ آپ انہی کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے، بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، یعنی کہ جو خواجہ حیدر علی کا جو دور تھا وہ مغل دور تھا، یعنی کہ اس وقت مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے، لیکن آپ کبھی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، یعنی کہ وظیفہ وغیرہ نہیں لیا، اور نہ ہی کسی قسم کا قصیدہ لکھا، یعنی کہ بادشاہوں کے لیے کسی قسم کی تعریف کا کوئی قصیدہ لکھا جاتا ہے جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے، وہ نہیں لکھا۔ تاہم بادشاہ عذرائے قدردانی یعنی کہ خود سے خواجہ علی آتش کے نے نہیں لیا تھا، بادشاہ خود اپنے پاس سے قدردانی کرتے ہوئے ان کی قدر کرتا تھا بادشاہ، کیونکہ اس لیے انہیں 80 روپے ماہانہ پیش کرتا تھا وظیفے کے طور پہ۔ آپ نہایت ہی منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے۔ آپ کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی بھرپور طریقے سے موجود ہے، یعنی کہ بہت آسان زبان اختیار کی آپ نے اپنی شاعری میں، اور الفاظ کی چاشنی یعنی کہ الفاظ کی جو مٹھاس ہے وہ آپ کی شاعری میں کافی اچھی طریقے سے نظر آتی ہے۔ پہلا شعر ہے ان کا، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچیں اور خیالات چلتے رہتے ہیں۔ انسان کا جو دماغ ہے وہ خیالات اور سوچوں کا محور ہے، اس میں ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور انہی خیالات کو الفاظ کا جامع پہنا کر انسان ہم وہ کیسی کیسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے، شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، اور غلط گمان بھی ہوتے ہیں۔ اسی غلطی کی وجہ سے، اسی شک اور شبے کی وجہ سے ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی غلط گمان ہے کہ یار یہ بندہ غلط ہے، یا اس کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، تو ہم اسے تصدیق کیے بغیر ہی ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جس سے بہت ساری غلط فہمیاں نکل جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر بات کافی آگے بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات وہ لڑائی جھگڑوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ انسان وہ فطری طور پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحم دل ہونے کی صورت میں بھی سامنے آیا، کبھی کبھی انسان میں منافقت بھی بہت حد درجہ بھری ہوئی ہوتی ہے، اور انسان کبھی ایسی منافقت سے بھی کام لیتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کسی کے خلاف کوئی شک اور شبہ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے خیالات سے، اپنی سوچ کا جو احوال ہے وہ سامنے والے کے سامنے بیان نہیں کرتا، اور سامنے والے کو اس کے خیالات کے بارے میں بالکل پتہ بھی نہیں چلتا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ جس طرح گلشن کی زمین میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرح گلشن یعنی کہ باغ میں ہر طرح کے رنگ برنگے الگ الگ خوشبوؤں والے الگ الگ کلر والے پھول ہوتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان ان کی سوچیں میں بالکل الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں، الگ الگ حالات اور الگ الگ واقعات ہوتے ہیں، انسان کی سوچ کے واقعات کے حساب سے انسان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہر بات اور ہر چیز قانون قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی اس دنیا میں ہو کر رہتا ہے۔ انسان چاہے اپنی مرضی سے کچھ بھی سوچ رکھ لے، کسی کے بارے میں بھی برا خیال کر لے، کسی کو بھی ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس بندے کو ذلیل و خوار نہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، بندہ نہیں کر سکتا۔ یا میں اگر کسی کو چاہوں کہ بہت ہی زیادہ کسی اونچے اور اچھے عہدے پر فائز کروانے کی کوشش کروں، میں نہیں کر سکتا جب تک اس کی قسمت میں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ
نہ چاہے کہ میں کسی کو بہت اچھے عہدے پہ فائز کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آسمان والے کا حکم آ جاتا ہے، آگے چل کے عاطف صاحب کہتے ہیں کہ جب آسمان والے کا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر تخت کو تختہ بنتے دیر نہیں لگتی، تخت کو یعنی کہ بادشاہوں کو اور فقیری کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بادشاہ کو ایک لمحے میں پکڑ کے اللہ تعالیٰ چاہے تو فقیر بنا سکتا ہے، اور فقیر کو ایک لمحے میں پکڑ کے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہی مراد ہے یہاں پر اس دوسرے مصرے سے کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یعنی کہ آسمان جب رنگ بدلتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بادشاہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ کو ایک لمحے میں پکڑ کے فقیر اور فقیر کو ایک لمحے میں پکڑ کے بادشاہ بنا دے۔ نہ گورے سکندر ہے نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ دنیا میں عظیم بادشاہ اور فاتح گزرے ہیں، جیسا کہ سکندر اعظم سے جو تھا وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس نے بہت ہی کم عمری میں، بہت چھوٹی عمر میں ہی تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی تھی، اور اب اس کی فتوحات کی فہرست جو ہے وہ بہت زیادہ طویل ہے، بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن ان فتوحات کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ قتل و غارت بھی کی ہے۔ ایک جو سروے کیا گیا تھا، ایک جو بک جو لکھی گئی ہے سکندر اعظم کے مطابق، اس میں ایک اندازے کے مطابق کہا گیا ہے کہ سکندر نے اپنے فتوحات کے سلسلے میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل کروایا تھا۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے، کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، کوئی پروف زیادہ بات نہیں ہے، لیکن ایک بات لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو قتل کروایا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کا ایک مشہور شہنشاہ گزرا ہے جسے دارا کے نام سے، اس کی فتوحات بھی بہت زیادہ تھی۔ یہ دو ایسے شخص ہیں جن کا ذکر بھی یہاں پہ ہے، سکندر اور دارا کا ذکر ہے، اس وجہ سے میں ان دونوں کا ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ دو بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں اپنے وقت میں، اور ان کی فتوحات کی فہرست جو ہے بہت زیادہ طویل ہے، لیکن اب کیا ہے، اب ان کی قبروں کے نشانات بھی باقی نہیں رہے، وہ دنیا سے مٹ چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک ختم ہو چکا ہے۔ یہی بات خواجہ حیدر علی عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہے جتنے بڑے سے بڑا بادشاہ اس دنیا میں ہو کے گزرا ہے، چاہے اس کی فتوحات کی فہرست بہت ہی زیادہ طویل ہوئی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ نیک دل گزرا ہے یا بہت زیادہ ظالم بادشاہ گزرا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، ان کے اب نام و نشان بھی باقی نہیں رہے، وہ دنیا سے ایسے مٹ گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایون یہ ہے کہ ان کی قبروں کے نشانات بھی اب باقی نہیں رہے ہیں۔ غم و غصہ اور رنج و اندو اور ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ عادل صاحب اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو نہ رکھے تو یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نفس پہ قابو رکھنے میں بہت زور دیا گیا ہے۔ نفس بہت ہی بشری کمزوری اور خامیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے انسان کا جو نفس ہے، وہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو بہت طرح طرح کی باتوں پہ ورگلاتا ہے، بہت سارے معاملات و خواہشات کو انسان کے دل میں ابھارتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات قرآن اور حدیث میں بھی حیدر صاحب کہتے ہیں، خواجہ حیدر علی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں بھی اس بات کا بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس پر قابو رکھے تو انسان بہت ساری کمزوریوں سے، بہت ساری خامیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور نہ صرف بچا سکتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے یا آخرت میں، اور اس کے علاوہ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش کیا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا پڑے گا۔ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی عاطف صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے پھل، میوہ جات اور دیگر اشیاء پیدا کی ہے۔ ہماری زبان ان سب ذائقوں سے آشنا ہے اور ان کی دلدادہ بھی۔ اس کے علاوہ زبان کلام کے موضوع سے بھی آشنا ہے، لیکن یہی زبان اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے الگ الگ قسم کے کھانے پیدا کیے ہیں، اور ہر کھانے کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے، اپنا ایک الگ مزہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ذریعے انسان کو بات کرنے کی، کلام کرنے کی وہ دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کا، مالک حقیقی کا شکر ادا بھی کرے، لیکن انسان کی اس بات کو بالکل دنیا میں آ کے فراموش کر بیٹھتا ہے کہ ہمیں واپس اسی کے حضور، اپنے رب کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ اس ذات کا جس ذات کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو ذات سب سے زیادہ ہمارے شکر کی مستحق ہے، اس کا شکر ادا
نہیں کرتا اور اس میں وہ کافی بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ تو طالب علموں یہ 5 شعر تھے جس کی میں نے مختصر تشریح بیان کی ہے آپ کو۔ ورڈ ٹو ورڈ تو میں بالکل تشریح بیان نہیں کر سکا ہوں، لیکن مختصر وقت میں کیونکہ ویڈیو کافی مختصر ہوتی ہے، اس مختصر وقت میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس کی تشریح بیان کر سکوں۔ اس چیپٹر کا کام جو ہے وہ آپ کو PDF یا واٹس ایپ پہ دستیاب ہوگا۔ ماہ دسمبر کا چیپٹر ہے، اس کے علاوہ گرامر کا کام بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہی ملے گا، لیکن کوشش کیجیے گا کہ گرامر کا کام آپ لوگ الگ حصے میں کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔